اصل میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو محرم کا مہینہ بنایا ہے، اس کی اپنے طور پہ ہی اس کی بہت اہمیت ہے، اور انفارچونیٹلی کہ ہمارے ہاں چونکہ اور اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں بلکہ پوری دنیا میں ویسا ہو چکا ہے کہ کچھ فرقہ واریت کی وجہ سے نا کچھ لوگوں نے اپنے اپنے ایونٹس کو نا مختص کر لیا، اور وہ سارا کا سارا جو یعنی کہ اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا تو ایک خاص طبقہ کہتا ہے کہ یہ ایونٹ صرف ان سے ریلیٹڈ، اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ریئیکشن میں جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے وہ بھی اس کو ڈس اون کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم محرم ہی کی بات کریں تو محرم میں سب سے پہلے جو سال ہمارا سٹارٹ ہی ہوتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، وہ اپنی جگہ۔ اچھا، اسی طرح پھر ایک جو چونکہ 9-10 محرم کا جو واقعہ ہے اس کو اسپیشلی ایسوسیٹ ہم لوگ کرتے ہیں کربلا کے ساتھ، اور واقعی میں کربلا کا ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا اور اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی کہ وہ یعنی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اہل بیت نے جس قسم کا جس لیول کا سیکریفائز وہ کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اب وہ جو تمام سیکریفائز ہے، اب ہوا یہ کہ ایک جو اسکول آف تھاٹ اسپیشلی جو شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ایسوسیٹ کرتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ایونٹ ان سے ریلیونٹ ہے، اور اس کے ریئیکشن میں ایک 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 خاص ایک سنی اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ آلدو سارے ایسے نہیں کرتے، جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو بڑے معتدل سوچ رکھنے والے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکل اس واقعے کو بالکل اس کو کہتے ہیں نا کہ ڈس اون کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیتا ہے، وہ اس پہ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا۔ اچھا، جو بات کرتا ہے وہ ایسی بات کرتا ہے کہ وہ پھر ساری چیزوں کو ہی اوپر نیچے کر دیتا ہے، اور جو نہیں بات کرتا وہ ایسے ڈس اون کر دیتا ہے جیسے اس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو انفارچونیٹلی کچھ ایموشنس کی وجہ سے اور کچھ ریئیکشنس کی وجہ سے ہمارا جو ایک یعنی کہ ایک سمجھ لیں کہ جو اس واقعے کے ساتھ جو اس واقعے کے ریمائنڈر کے طور پہ جو چیزیں ہم نے حاصل کرنی تھی ہم وہ لے ہی نہیں پاتے، اور ہم اس کو ایک فرقہ واریت کی چیزوں میں دھکیل جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے چونکہ ابھی 9-10 محرم ہے، تو یاد رکھیں کہ جو 10 محرم ہے یہ صرف کربلا کی وجہ سے امپورٹنٹ نہیں ہے، یعنی کہ احادیث شریف میں 10 محرم کی پہلے ہی سے بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ علماء نے ایسے بہت سارے ایونٹس بتائے ہیں، لسٹ ڈاؤن کیے ہیں جو کہ 10 محرم کو ہوئے تھے۔ یو کین آسک دم، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی لگی تھی جو وہ بھی 10 محرم کو علماء کہتے ہیں لگی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات دلوائی تھی وہ بھی 10 محرم کو تھی، اور اس طرح کی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو 10 محرم کے۔ تو 10 محرم جو ہے وہ پہلے سے ہی اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید یہ جو 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ شاید کربلا کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہے۔ کربلا کا واقعہ تو بہت بعد میں ہوا ہے، جبکہ 10 محرم کی اہمیت پہلے سے ہی تھی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ چونکہ جو کربلا کا واقعہ تھا وہ ایک صرف ایک چونکہ بہت اہم واقعہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کے ساتھ جو ایک معاملہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امپورٹنٹ ایونٹ کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ ڈے ہی چنا۔ اور یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، اس حوالے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو وہاں پہ جب معلوم ہوا کہ جو جیوز ہیں یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو جب پوچھا گیا کہ کیوں رکھتے ہیں تو بتایا گیا کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے 10 محرم کے موقع پہ 10 محرم کا دن تھا جب انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتے ہیں، obviously کہ جو اصل جو دین ہے وہ تو ایوالو ہو کے وہ اسلام کی شکل میں ہی آیا ہے، جیوز کا تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ٹرو فالوورز ہیں وہ تو مسلمان ہیں، وہ جیوز نہیں ہیں، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرٹن تعلیمات کو مانتے ہیں اور بہت ساریوں کو نہیں مانتے۔ فالوور تو وہ ہوتا ہے نا جو ہر تعلیمات کو مانے، تو ان کی تعلیم میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی ایک آخری نبی آئیں گے، ان کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا ہے، بٹ جیوز نے ان کو نہیں مانا اور مسلمانوں نے مانا، تو اس لیے مسلمان جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں زیادہ وہ ان کے کلوز ہیں، اینڈ دیٹس وائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اب چونکہ یہاں پہ ایک کانسیپٹ آپ کو سمجھ آتا ہے مشابہت کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشابہت کو کتنی اہمیت دیتے تھے
کہ اس روزے کے بارے میں، روزہ تو ایک عبادت ہے، یعنی کہ بظاہر یہ ایک ورچو ہے، لیکن آپ سیرت کو اگر پڑھو نا، تو مسلمانوں نے جب سے اپنی ایک انڈیویجول آئیڈینٹی بنانی شروع کی ہے، تو مشابہت کو ہر جگہ رد کیا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب یہ ایک فیصلہ ہونا تھا کہ بھئی جو یعنی کہ مسلمان ہیں ان کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، تو مختلف سجیشنز تھی اس دور کی جو سامنے آتی تھی. کوئی کہتا تھا بھائی فلانی جگہ پہاڑ پہ آگ جلا دو، لوگ اس کو دیکھ کے آ جائیں گے. کوئی کہتا تھا جی ڈھول بجا دو، کوئی انسٹرومنٹ بجا دو. یعنی کہ مختلف طرح کے جو اسٹریٹجیز تھی، مختلف طرح کے ٹپس تھی، وہ دی جاتی تھی. بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو اس لیے گوارا نہیں کیا کیونکہ ان میں مشابہت تھی، ان میں کفار کی مشابہت تھی. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مشابہت سے کیا ہوتا ہے، اصل تو دل کی بات ہے، ظاہر سے کیا ہوتا ہے. یو کین سے کہ جی ظاہر سے کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں اپنایا. ظاہر سے ہوتا ہے، کس نے کہا ظاہر سے نہیں ہوتا. تو ظاہر سے بھی فرق پڑتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ باطن ایک اصل چیز ہے. لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہر کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دو. اگر ایسا ہی ہوتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن تو سب سے زیادہ پرفیکٹ تھا، صحابہ کا باطن تو سب سے زیادہ پرفیکٹ تھا، تو وہ مشابہت سے کیوں بچے تھے. تو اس لیے مشابہت جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان والا معاملہ بھی چنا. اور پھر اسی طرح یہ جو روزے کا معاملہ تھا، اب روزہ تو باقاعدہ عبادت تھی، اور یہ ایک ایسی عبادت تھی جو پچھلے مذاہب میں بھی چلی آ رہی تھی، اور جیوز بھی روزہ رکھتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی دیکھو روزہ ہی ہے نا، مطلب یہ تو روزہ ہی ہے، اور روزہ تو ایک عبادت ہے، تو کیوں نہ وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ لیں. لیکن ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا وہ روزہ رکھیں گے. بلکہ علماء نے اس میں آگے فرمایا کہ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک روزہ اس کے ساتھ ملا دو، یا 9-10 کا کر لو یا 10-11 کا کر لو، صرف اس وجہ سے تاکہ یہودیوں کے ساتھ ایگزیکٹ مشابہت نہ ہو. تو جو نبی عبادت میں بھی مشابہت کو نہیں پسند کر رہے، وہ دنیا کے معاملے میں مشابہت کو کیسے پسند کرے گا. اور آج کا نوجوان کہتے ہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے. بھائی حدیث شریف میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہی ہے. تو اب آپ مشابہت اختیار کر لو ہالی ووڈ کی، لالی ووڈ کی، اور آپ کو یار میں تو اندر سے پکا سچا مسلمان ہوں، میں تو اندر سے پکا سچا مومن ہوں. بھائی انسان اندر سے جو ہوتا ہے نا، وہی اس کے ظاہر میں ڈپیکٹ کرتا ہے. آپ کو ایک ہیئر اسٹائل قطعاً نہیں پسند، آپ کیوں وہ ہیئر اسٹائل اپنے اوپر رکھیں گے. آپ وہ ہیئر اسٹائل اپنائیں گے تب جب آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی خانے میں وہ پسند ہوگا، اس لیے آپ اس کو رکھیں گے نا. نہیں تو آپ کیوں رکھیں گے. آپ اپنی ڈریسنگ کو کیوں چوز کریں گے کہ بھئی اس لیے کیونکہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس ڈریسنگ میں میں زیادہ بہتر فیل کرتا ہوں، اس ڈریسنگ میں لوگ مجھے دیکھنے والے وہ زیادہ مطلب میں زیادہ کول لگتا ہوں، میں زیادہ ہینڈسم لگتا ہوں. یہ وہ آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی کوئی بھی ڈریسنگ سیلیکٹ کرتے ہو. آپ رینڈملی نہیں سیلیکٹ کرتے، رینڈملی نہیں کرتے، بلکہ لوگ تو میچنگ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یہ جینس پہنی ہے، اب یہ شرٹ ہونی چاہیے، یہ جوتے ہونے چاہیے. تو اتنا سب کچھ آپ کیوں کر رہے ہوتے ہو؟ کیونکہ آپ کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کی مشابہت اختیار کرنی ہے، اور جس چیز کی آپ نے مشابہت اختیار کرنی ہوتی ہے، جس کو آپ نے آئیڈیلائز کرنا ہوتا ہے، بیسیکلی آپ جیسا دکھنا چاہتے ہو آپ اس طرح کا ظاہر اپناتے ہو، آپ اس طرح ڈیل کرتے ہو، آپ اس طرح بولتے ہو. تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو اس لیے مشابہت جو ہے نا، یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے جو شخص بھی حدیث شریف میں جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ روز قیامت انہی میں سے ہی ہوگا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب عبادت میں بھی جو نبی مشابہت کو پسند نہیں کرتے، آج ہم اپنے کتنے کام ایسے کرتے ہیں جو بالکل ایک یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ سمپل کام ہوتے ہیں، بٹ اس میں بے تحاشا مشابہت ہوتی ہے، بے تحاشا مشابہت ہوتی ہے. اور پھر ایون کہ مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہم اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت اپنانا چاہو گے، تو اس کا مطلب کہ آپ کے دل میں ان کی قدر ہے، ان کی ویلیو ہے. اور اگر آپ ان کی مشابہت اختیار نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب کہ ان سے زیادہ کہیں کسی اور چیز کا انفلوئنس ہے. یہ سمپل رول ہے، یہ کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے. تو اس لیے مشابہت جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اب اسی طرح سے جب یہ جو واقعہ کربلا ہے، اب یہ واقعہ کربلا جو ہوا ہے، یہ چونکہ یہ ایک معاملہ اہل بیت کے ساتھ ہوا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کا ایک عالم سے میں نے سنی تھی کہ جو اسلام کی فاؤنڈیشن ہے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک صحابہ پر اور دوسرا اہل بیت پر. اب انفارچونیٹلی ایک طبقہ ایسا آتا ہے جو کہ اہل بیت کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، کرتا اور بہت زیادہ کرتا ہے، بٹ آل ٹوگیدر ایسے ایسے بڑے صحابہ کہ جن کے بارے میں فضائل،
بھرے پڑے ہیں حدیث میں، ان کو اٹھا کے ان پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو ایک عام انسان کے بارے میں بھی، عام مسلمان کے بارے میں بھی وہ بات کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے کہ یار اگر دیکھو نا، آپ کسی پہ اگر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ فتویٰ آپ پہ لوٹتا ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قریب رہے، صرف آج کئی سو سال بعد بیٹھ کے ہم ایک پرسپشن بنا کے جو ہے نا وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. اب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ ایک فاؤنڈیشن کو پکڑتے ہو دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو. اور اسی طرح انفارچونیٹلی اس کے ریئیکشن میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف صحابہ کو پڑھتے ہیں اور اہل بیت کی جو ہے نا وہ اس طرف بات نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم اس طرح بات کریں گے تو پتہ نہیں ہمارا ہم نو بال ہو جائے گی، ہم جو ہے نا یہ ہماری لائن کراس ہو جائے گی. کیسی بات نہیں ہے. صحابہ اہل بیت یہ سارے حضرات ہی جو تھے، یہ سارے ہی ان کے فضائل جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور ان سب سے محبت کرنی ہوتی ہے، ان سب کے ہی تذکرے کرنے ہوتے ہیں اور ان سب سے تعلق رکھنا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ ایک اسکالر تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جب کوئی میرے سے پوچھتا ہے نا کہ میرا فرقہ کون سا ہے، تو کہتے ہیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ وہ جو فرقوں والی حدیث ہے کہ اتنے فرقے ہوں گے لیکن ایک جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتائی کہ وہ لوگ جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ان کے دل میں کسی کا کینہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ میری سنت ہے کہ میرے سینے میں کسی کا کینہ نہیں ہے، میرا سینہ بے کینہ ہے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے کوئی شخص تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کا کینہ ہو یا اس کے دل میں اہل بیت کا کینہ ہو؟ کسی کا بھی کینہ ہوگا تو وہ الٹیمیٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہے. اب جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہے تو وہ پھر جنتی کیسے؟ تو اس لیے یہ جو کینے ہوتے ہیں، یہ جو لوگ پھیلا دیتے ہیں، تو ان سے بچنا اسپیشلی ان ڈیز میں بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے یہ دونوں جو ایکسٹریمز ہیں، ایک وہ ایکسٹریم کہ جی اہل بیت کی بات کرو تو نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت کا تذکرہ افضل ہو ہی نہیں سکتا جب تک صحابہ کو ڈیگریڈ نہ کریں، یہ ایک الگ ایکسٹریم ہے. اور ایک ایکسٹریم ہوا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اہل بیت کو نیچے نہ کریں تب تک صحابہ کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، جن کا تعلق مزاج نبوت سے نہیں ہے. جبکہ اگر آپ صحابہ کی لائف کو دیکھو تو they were all together، ان کی لائف اتنی خوبصورت تھی کہ بیان سے باہر. مطلب آپ دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے، انشاءاللہ وہ ابھی ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے ان شہزادوں کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پروٹوکول ملتا تھا، اسی طرح کا پروٹوکول وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی انجوائے کرتے تھے. اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاس بٹھا کے خطبہ دیا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک موقع پہ اسی طرح ہی کیا. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے ان کو اٹھا لیتے تھے، پیار کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب مطلب ایک طبقہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ اہل بیت کا تذکرہ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر جو اہل بیت کی لائف تھی یا تو اس کا تذکرہ کرتا ہے یا واقعہ کربلا کے ارد گرد کا تذکرہ کرتا ہے. جو بیچ کی لائف ہے، جو کہ صحابہ کی اتنی خوبصورت لائف گزری ہے کہ یہ ساری ایک فیملی تھی، یہ ایک فیملی کی طرح ہی گزرے، لیکن اس کا وہ تذکرہ ہی نہیں کرتے کیونکہ اس سے ان کو پتا ہے کہ ان کا منجر نہیں بکنا. اس سے جو ہے نا وہ فرقہ واریت کی آگ جو لوگ لگانا چاہتے ہیں وہ نہیں لگنی. محبت کی فضا جو بننی چاہیے، جو اصل میں جو دین تھا وہ اس کو آگے پروموٹ ہی نہیں ہونے دیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے وہ تو ایک طرف، وہ تو ماشاءاللہ وہ تو بھرے پڑے ہیں نا، آپ حدیث کی بکس نکال کے دیکھ لیں، اہل بیت کے فضائل بھرے پڑے ہیں. اچھا اب یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ بھی آتا ہے کہ جو اہل بیت ہیں، ہم جب اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف اور صرف جو ہے نا وہ 5 لوگوں سے ہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اہل بیت نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی لوگ تھے. بھائی اہل کا جو مطلب ہے نا سمپل، وہ کہتے ہیں اہل بیت سے مراد گھر والے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تذکرہ ہو اور جو امہات المومنین ہیں، جو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان کا تذکرہ ہی نہ ہو؟ تو اگر آپ اسکالرس کو پڑھیں تو جو میجورٹی آف اسکالرس جو ہیں
وہ یہ بات کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین تو آلریڈی اس میں شامل ہیں، آلریڈی اس میں شامل ہے۔ اچھا اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک روایت ہے کہ اچھا آپ یہ جو روایت ہے نا، یہ ایک ایسی خوبصورت روایت ہے کہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا دیکھو کہ آج کل بعد کے لوگ جو ہے نا وہ اٹھا اٹھا کے کیسے تانے دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی محبت سے رہا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، جن کے بارے میں یہ لوگ جو ہے نا وہ بکواس کر دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس وقت آپ پر کالے بادلوں سے بنی ہوئی نقش دار چادر تھی۔ اس دوران حسن بن علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اللہ صرف یہی چاہتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اے اہل بیت کہ وہ تم سے گناہ کی گندگی دور فرما دے اور تمہیں مکمل طور پر پاک صاف کر دے۔ اچھا یہ روایت جو ہے نا، میں نے یہ مختلف جگہ سے مختلف راویوں سے ہے، لیکن یہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے۔ تو اہل بیت کی تعریف کون بیان کری؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ یہ صحابہ جو تھے نا ان کے درمیان ایسی محبت اور ایسا تعلق تھا، اور آج جو بات کے لوگ آتے ہیں وہ اٹھا کے جو ہے نا وہ کچھ بھی بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب اہل بیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی سٹیٹس، ان کے دور میں بھی ایسے ہی سٹیٹس انجوائے کیا ان حضرات نے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، ان کے دور میں بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مال غنیمت کے طور پہ چند چادریں آئی تھیں، تو مدینہ منورہ میں جو نوجوان تھے اس ٹائم کے، تو ان کو جب وہ چادریں بانٹی گئیں تو ان میں سے کچھ چادریں تھیں جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ اب یہ چادریں وہی تھی جو باقی لوگوں کے لیے تھی، یعنی کہ اسی کیلیبر کی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ تو دونوں شہزادے ہیں، ان کے لیے یہ چادریں نہیں۔ تو انہوں نے اسپیشلی یمن سے خاص چادریں منگوائیں۔ یمن کی اس وقت کی چادریں آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی مشہور ترین چادریں، دنیا کا جو بیسٹ برانڈ تھا نا اس ٹائم کا، وہ یمن کی چادر تھی، وہ منگوائیں اور وہ جا کے ان دونوں شہزادوں کو دی، اور فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ہاں اب میرے کلیجے کو ٹھنڈک ہوئی، اب مجھے سکون آیا۔ تو یہ وہ محبت تھی جو یہ حضرات جو تھے، یہ اصحاب، یہ خلفائے راشدین، یہ ایسے ان حضرات سے کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے جب یہ لوگ دربار میں آتے تھے، جب یہ لوگ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے، تو ان پہ کسی قسم کی بلکہ کوئی روک ٹوک کے علاوہ ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ اچھا پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں کہ جن کے بارے میں یہ تانے دیتے ہیں، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ دیکھو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو آخری ٹائم تھا جب پورا مدینہ ان پر تنگ ہو گیا تھا، تو ان کی حفاظت کے لیے کون لوگ تھے؟ ان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر کے باہر یہ دونوں شہزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہرا دیا کرتے تھے۔ تو اگر ان صحابہ میں آپس میں کوئی چپکلش ہوتی، اہل بیت میں صحابہ میں، تو ایسا کیسے ہوتا؟ اور ان کی تو آپس میں رشتہ داریاں تھیں، وہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ اتنی محبت کا تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور یہ اہل بیت حضرات، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، تبھی تو ان کی جو ہے نا وہ ان کو سیف گارڈ کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ان صحابہ کی محبتیں تھی آپس میں، اور ان حضرات کی شان تھی کہ ان کو نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پروٹوکول ملا ہے، بلکہ اسی طرح بعد میں بھی جتنے ادوار جو خلفائے راشدین کے جو ادوار تھے ان میں بھی ان سب کو پروٹوکول ملا ہے۔ اچھا پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سٹارٹ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سٹارٹ ہو جو، تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھری پڑی ہیں کتابیں کہ جو ان کے فضائل۔ اب سب سے پہلے بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پہ، ایک جگہوں پہ نہیں، بے شمار جگہوں پہ ان کے فضائل بیان کیے۔ عشرہ مبشرہ میں بھی وہی تھے، غزوہ خندق کے موقع پہ کتنا کروشل ٹائم تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں ایک ایسے شخص کو میں علم دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ خلافت عطا کرے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم دیا گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے کہ جن کو، اور یہ پوری سیرت میں ہی آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ ملتے ہیں،
پھر اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ، سبحان اللہ، غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے شجاعت والے تھے، اتنے بہادر تھے، اور شروع سے جہاد میں رہے تھے، تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تبوک کا موقع۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مدینہ میں ان عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ خود تو ادھر جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو میں بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کا پارٹ بننا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ جو موسیٰ کا تعلق ہارون سے تھا وہ تمہارا اور میرا تعلق؟ سبحان اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرنے، ہم کلام ہونے، تو اپنی قوم کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے، اتنا اعتماد تھا۔ اور تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اعتماد تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ مختلف موقعوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ بھئی اہل بیت سے محبت جو ہے نا وہ کتنی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی لائف پر آئیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے؟ اور کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو تکلیف دے کر بچ جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو سٹیٹس تھا وہ بھی یہ تھا۔ اب ایک اور روایت آتی ہے کہ جو یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، کہ جس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم تھا، جب پردہ فرمانے لگے تھے، تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی، اور پھر دوبارہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا اور پھر ان کے کان میں بات کی، تو پھر وہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ تو خیر جب یہ معاملہ ہو گیا تو بعد میں ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ ایسے ایک معاملہ ہوا تھا، تو پہلے آپ رونے لگ گئیں پھر آپ مسکرانے لگ گئیں، تو کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ فاطمہ میں نا اس دنیا سے جانے لگا، تو فرماتی ہیں کہ میں اس غم میں نا میں رونے لگ گئی، اور پھر جب میں رونے لگ گئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی، اور وہ فرماتی ہیں کہ اس پر میں خوش ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو سٹیٹس ہے وہ تو مطلب بالکل انپیرلل قسم کا سٹیٹس ہے، جنت کی خواتین کی سردار، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ ٹریٹس دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے بارے میں جہاں پہ امت کے لیے یہ دعا کی، رزق کی کشادگی کی، اور اس کی اپنے اہل بیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں نہیں کی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے نا، یہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، جو مال آتا بھی تھا اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے، یہ حال تھا ان حضرات کا۔ تو گھر جو تھا نا انتہائی سمپل تھا۔ تو ایک موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نا کچھ گھر میں نا چیزیں سیٹ کی، سیٹ سے مراد ان کی کیا لگژری ہوگی، ایک پردہ لگا لیا، کوئی نیچے سے کوئی چادر بچھا لی، اس سے زیادہ کیا لگژری تھی؟ اور آج کل جو ہے نا ورساچے کے صوفے اور ایسی چیزیں تو نہیں تھی، بالکل اس طرح کی لگژری تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انہوں نے دیکھا یہ چیزیں لگی ہیں تو واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، وہ کیوں نہیں آئے، ان کو کیا چیز بری لگی ہے کہ وہ واپس چلے گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے جو انہوں نے کیا، یعنی کہ لگژری ہے نا اس کے بارے میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اسی وقت وہ سب کچھ صدقہ کر دیا۔ ان حضرات نے یہ لائف گزاری ہے۔ ایک موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتی تھی، اور جو ہے نا وہ اس سے تھک جاتی تھی، اور ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شاید کہ کوئی غلام مل جائے کہ کاموں میں آسانی ہو جائے، گھر کے کام کاج میں آسانی ہو جائے۔ لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گئی ہیں، کون گئی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، کہ جن کی محبت انپیرلل ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی
کہ ایک غلام آپ ہمیں بھی دے دیں کہ میرے لیے مشکل ہوتی ہے، میں تھک جاتی ہوں. اچھا یہ تھوڑے سے اس واقعے سے نا ذرا آج کی خواتین کا موازنہ کریں. آج کی خواتین گھر کے کام کاج کرنے پڑ جائے نا، بس اسی وقت ہی یہ ڈگریاں کس کام کی تھیں، اتنا پڑھا کیوں تھا، دو چار دو چار ڈگریز کرنے کے بعد وہ سمجھتی ہیں یہ ہمارے لیول کا کام ہی نہیں، یہ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے. جبکہ یہ وہ کام ہے کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی کرتی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ میڈز نہیں رکھ سکتے اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن صرف اس کا مطلب ایک ذہنیت ہے کہ جو آج کل ایک ذہنیت بنتی جا رہی ہے نا کہ گھر کے کام کاج کرنا یہ کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز ہے. اس ذہنیت کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ جو خاتون جنت ہے ان کے بارے میں کہ وہ بھی یہ کام کیا کرتی تھی اور وہ بھی تھک جاتی تھی. آج کی خواتین جو ہے نا وہ تھک جاتی ہیں تو پھر وہ جو آپ کو کردان سناتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں کیا بہتر نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی اللہ کا نام دے دوں، تسبیح دے دوں. تو جو تسبیح فاطمہ ہے جو آپ پڑھتے ہو نا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ بھی کہ یہ وہ تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے جسم کی تھکاوٹ اور یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں. اچھا اکثر لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے نا یہ نیند کا، نیند بہت زیادہ آتی ہے جی، تو یقین کریں کہ اس پہ جو ہے نا علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ تسبیح فاطمہ کریں نا اور یہ کر کے سو جایا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تھوڑی نیند میں بھی برکت ڈال دیں گے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نوکر نہیں دیا، غلام نہیں دیا، بلکہ یہ تسبیح دی. تو اپنے اہل بیت کو ایک ایسی اگزامپل کے ساتھ گزارا کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے، کوئی بندہ یہ کلیم نہ کر سکے کہ بھائی جو اہل بیت تھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے نا انہوں نے کوئی خاص کوئی رائل شپ قسم کی انجوائے کی ہے، کوئی ایسی لائف گزاری ہے، بلکہ وہ ایک ایسی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اگزامپلری تھی، جیسے خلفائے راشدین کی لائف اگزامپلری تھی، اہل بیت کی لائف بھی بالکل اگزامپلری. کوئی بندہ بھی دنیا میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار وہ میرے سے میں جو ہوں نا میری لائف جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشانی ہوئی. کوئی بندہ ان کی لائف کو سامنے رکھ کے کہہ نہیں سکتا، ایسی اگزامپلری لائف گزاری. اور پھر اسی طرح سے جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اتنی غمزدہ تھیں کہ 6 مہینے تک زندہ رہی. 6 مہینے کے اندر اللہ کے نبی کے پاس چلی گئی، اللہ کے پاس چلی گئی. تو یہ وہ محبت تھی، یہ وہ تعلق تھا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. سبحان اللہ. جو چیز اس کو پریشانی میں مبتلا کرتی ہے وہی چیز مجھے بھی پریشانی میں مبتلا کرتی ہے، اور جو چیز اسے ایذا پہنچاتی ہے وہی چیز مجھے ایذا پہنچاتی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ریلیٹ کیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے. اب یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اے اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی سے میری شادی کی، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے میری شادی کی. دار ہجرت کی طرف مجھے اٹھا کر اپنے اونٹ پر سوار کر کے لے گئے، غار میں میرے ساتھ رہے اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کروایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ حق فرماتے ہیں خواہ وہ کڑوا ہی ہو، وہ حق بات کرتے ہیں. حق گوئی نے انہیں تنہا چھوڑ دیا اس لیے ان کا کوئی دوست نہیں. اے اللہ عثمان پر رحم فرمائے، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. اے اللہ علی پر رحم فرمائے، اے اللہ وہ جہاں بھی جائیں حق ان کے ساتھ ہی رہے. اللہ. اب ایک ہی حدیث شریف میں آپ کو تمام خلفاء کے بارے میں کتنی خوبصورت روایت ملتی ہے. تو آج جو لوگ اٹھ کے جو ہے نا وہ ان میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا وہ جو کوئی اہل بیت کے مناقب بیان کرتے ہوئے صحابہ کو نعوذ باللہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا صحابہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے نعوذ باللہ اہل بیت کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کتنا بے وقوف ہے، کتنا وہ اعتدال سے ہٹا ہوا. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو تھے
حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسی محبت فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ان کو کندھے پر اٹھا کر سواری کروا رہے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی سواری ہے؟ تو فرمایا سوار بھی تو ایسا ہے، سوار بھی تو ایسا ہے. سبحان اللہ. اور ایک موقع پہ خطبہ دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں شہزادے نے ایسے لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آ گئے، تو آگے بڑھ کے گئے اور ان کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا اور اس طرح خطبہ دیا. یہ محبت تھی جو شو کی. اور اسی طرح اب یہ جو واقعہ کربلا ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا تھا، فرشتے نے آ کے بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا. اللہ ہوتا وہ کیا پین ہوگی، یعنی کہ کربلا سے پہلے ایک کربلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی کہ پتہ تھا یہ ایسے ہونا ہے، یہ میرے بچے یہ ایسے ذبح ہوں اور اس طرح شہادت ہوگی. اب یہ جو سارے فضائل ہیں، فضائل تو بس ہم گنواتے جائیں گے اور یہ ختم ہی نہیں ہونا، پوری رات اس میں گزر جائے گی. اس میں جو بڑے اہم لیسنز ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ اب یہ جو واقع کربلا کی جو بنیادی جو لیسنز ہیں ان میں یہ چیز آتی ہے کہ بھئی سب سے پہلے کہ جب آپ حق میں ہیں نا اور آپ کے خلاف کچھ بھی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کتنا ضروری ہے. اور یہ اہل بیت کیا لوگ تھے کہ اپنی جان جو ہے نا، اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی جو پرسنالٹی تھی نا، ان کی پرسنالٹی تھی صلح والی، مفاہمت والی. اگر آپ ان کی پرسنالٹی کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا بھی تھا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مومنین کے دو گروہ میں صلح ہوگی. صلح ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سے دستبرداری کر دی تھی تو مفاہمت کرتے تھے، صلح کرتے تھے، یعنی کہ ان کا یہ مزاج تھا. اب دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا معاملہ کیا ہوا کہ جب حق کی ایک بات سامنے آ گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ معاملہ اب حق کا ہے، اس پہ ڈٹ گئے. اور پھر ڈٹے بھی ایسا، وہ پورا واقعہ آپ نے بہت جگہ اسکالر سے سنا ہوگا، لیکن بنیادی طور پہ لیسنس کیا ہیں کہ بھئی انسان کے لیے نا سب سے اہم چیز اس کی جان ہوتی ہے. جو آپ کسی کو دے سکتے ہو نا، یعنی کہ دنیا میں اگر میں کسی کو کوئی مال پیسہ دوں، میں کسی کو پیسے دیتا ہوں، میں کسی کو اپنا ٹائم دیتا ہوں، کسی کو اپنی افیکشن دیتا ہوں، لوگ اس سے نا مشکور ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے مجھے یہ چیز دی. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ سب سے زیادہ قدردان ہے. آپ اللہ کے راستے میں کچھ بھی دیتے ہیں نا، اللہ ادھار نہیں رکھتے. آپ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں تو 10 گنا آپ کو واپس ملتا ہے، بلکہ 10 گنا سے زیادہ اللہ بڑھا بھی دیتے ہیں، 70 گنا 700 گنا تک اللہ اس کو بڑھا دیتے. اللہ اس کو جتنا مرضی چاہیں بڑھا دے. جان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ چلی جائے نا تو آپ اس کو کیچ نہیں کر سکتے. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنا پورا مال صدقہ کر دیں تو وہ مال آپ دوبارہ سے ریگین کر سکتے. آپ اپنا ٹائم اگر دیں تو ٹائم بھی بہرحال آپ کے پاس کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، آپ دوبارہ سے اپنا ٹائم دوسرے کاموں کے لیے نکال سکتے ہیں. لیکن جان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر آپ کسی کو دے دیں نا تو بس اس کے آگے پھر کچھ نہیں ہوتا. اب اہل بیت نے بیسیکلی کیا کیا، یا ان حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس پورے واقعے میں، کہ انہوں نے جان اللہ کے سپرد کر دی. اچھا اب یہ جو جان ہے نا، آج کل انفارچونیٹلی ہم نام تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا لیتے ہیں، نام تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا لیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہی ڈائلاگ آج کا لڑکا اپنی گرل فرینڈ کو کہہ رہا ہوتا ہے، اور گرل فرینڈ جو ہے نا اپنے بوائے فرینڈ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تمہارے لیے جان دے دوں گا، میں تمہارے لیے جان دے دوں. یہ جان تو اللہ کے لیے دینی تھی، اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دے کر دکھائی. ایک طرف ہم نام ان کا لیتے ہیں اور دوسری طرف ہم حرکتیں یہ کرتے ہیں، تو یہ مذاق نہیں ہے. ہم اپنے آپ کے ساتھ کتنا مذاق کر رہے ہوتے، یا ہم ان حضرات کا نام لے کے کتنا مذاق کر رہے ہوتے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم حسینی ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم حسین رضی اللہ عنہ کے فالوورز ہیں، اور دوسری طرف جان ہم دے رہے ہوتے ہیں اپنی جولیٹ کو یا رومیو کو. یہ ہمارے لائف سٹینڈرڈز ہیں. ہم سے تو نماز کا ٹائم نہیں دیا جاتا اور ہم جان دینے کی بات کرتے ہیں. اور وہ حضرات ایسے تھے کہ انہوں نے سجدے میں جو ہے نا اپنی گردنیں کٹوا لی. ان حضرات کا تو یہ معاملہ تھا. اور آج کا نوجوان محرم کے سٹیٹس لگا لے گا، حسین رضی اللہ عنہ کے سٹیٹس لگا لے گا، اور مختلف جو ہے نا جو قوالیاں ہیں جس کی بیٹس اس کو اچھی لگ رہی ہوں گی اس کو کاٹ کے 30 سیکنڈ کا وہ لگا کے سٹیٹس پہ لگا کے سمجھ لے گا کہ میں نے محرم کا اہل بیت کا حق ادا کر دیا. یہی ہوتا ہے. اور یوتھ اسی کو سمجھ رہی ہوتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس سے نا ہم افیکشن شو کر رہے ہیں کہ یس ہم حسینی قافلے کے لوگ.
کیا مذاق ہے؟ اصل میں اگر حسینی ہونا تھا تو وہ تو اپنے عمل سے شو کرنا تھا. نماز کے لیے ہم سے وقت نہ نکلے, ہم حرام ریلیشن شپ ہم سے چھٹے نہ, ہم سے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اخلاق ہمارے بہتر نہ ہو, اور ہم یہ کہیں کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے. یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ حال یہ ہے کہ ہم جن کی نسبت سے, جنہوں نے حق کے لیے اپنی جان تک گوا دی, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ رستہ حق پہ ہے, کبھی ہم اپنے دوستوں کی وجہ سے نہیں اس پہ چل پاتے, کبھی فیملی کی وجہ سے نہیں چل پاتے, کبھی اپنی ایگو کی وجہ سے نہیں چل پاتے, کبھی اپنی خواہشات کی وجہ سے نہیں چل پاتے. کس کو پتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ سب کو پتا ہے رستہ حق کا ہے, نماز پڑھی نہیں جاتی, جان دینے کے لیے تیار. حال یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسی شکل بنائی نہیں جاتی اور کہتے ہیں ہم حسین رضی اللہ عنہ, ہم ان کے قافلے کے ہیں, ہم ان کے قافلے کے لوگ ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم ان کے فالوورز ہیں. نعرے یہ ہیں, اور ان کو ان کا ظاہر باطن اپنانے کی کوئی کوشش نہیں. ان جیسا بننا نہیں ہمیں گوارا, بننا ایسے ہی ہے ہالی ووڈ بالی ووڈ کی طرح. یہ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ پھر اسی طرح حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ کا حضرت ایک واقعہ جو ہے نا وہ پچھلے دنوں پڑھا, ان کے خلیفہ مجاز نے کوٹ کیا کہ انہوں نے ایک موقع پہ جب 9-10 محرم تھی, انہوں نے لوگوں سے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ بتاؤ کہ اہل بیت کے لیے, بتاؤ اہل بیت کے لیے تم نے کیا کیا, کیا کیا تم نے اہل بیت کے لیے ابھی تک. تو وہی جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک طبقہ ہم میں ایسا ہے جو اہل بیت کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا, وہ سمجھتا ہے کہ بس ان کا ذکر کریں گے تو شاید ہم اپنے فرقے سے مسلک سے باہر نکل کے پتہ نہیں کدھر چلے جائیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اہل بیت کے لیے کیا کیا, تو وہ لوگ خاموش ہو گئے. تو وہ رونے لگ گئے. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ میں جب سے محرم سٹارٹ ہوا ہے روز ایک قرآن پڑھ کے اہل بیت کو اصالہ ثواب کرتا ہوں. یہ محبت ہے اہل بیت کی. آج ہم اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں, کوئی محبت نہیں. آج ہمارے جو یوتھ آئیکنز ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتھ آئیکن سیٹ کر گئے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فرما دیا تھا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ یوتھ آئیکن ہے. اپنی جوانیوں کو اگر تم نے کسی کو آئیڈیلائز کرنا ہے, کسی کو اپنا آئیکن بنانا ہے, تو نوجوانوں کے لیے بیسٹ آئیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے. ان سے بہتر کوئی یوتھ آئیکن نہیں ہے. کوئی ہالی ووڈ بالی ووڈ نیٹ فلکس کا ہیرو سیزن وہ ریپلیس نہیں کر سکتا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ اسٹیٹس لگا کے ہم اپنی افیکشن شو کرتے ہیں. سوچیں یہی ہماری پوری سال کی حرکتیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دکھا دی جائیں کہ یہ آپ کے لوگ یہ کرتے ہیں جو کہ 10 دن بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, 10 دن بڑے اسٹیٹس لگا رہے ہیں, 10 دن سارا کربلا کا واقعہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ لڑے ہوتے ہیں. ان کی حرکتیں یہ ہیں, یہ اندر سے یہ ہیں. اگر بتا دیا جائے تو کیا شرمندگی نہیں ہوگی ہمیں؟ تو اصل میں تو یہ لیسن سیکھنا تھا کہ ہم نے اپنی لائف کو ایسا بنانا تھا کہ روز قیامت ہم جب ان کے سامنے جائیں تو امیجن کہ وہ یہ فیل کریں کہ یہ ہمارے ہیں, یہ فیل کریں. آپ سب ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں, آپ یہ فیل کر سکیں, ہم یہ فیل کر سکیں کہ یہ ہمارے لیڈرز ہیں, یہ ہمارے ہیروز ہیں. جتنی لائف آپ کو عمران خان یا نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز کی, آصف زرداری, بلاول بھٹو کی پتہ ہے, جتنا آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہو, کیا آپ اہل بیت کے بارے میں اتنا پڑھا ہے ہم نے؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اتنا آئیڈیلائز کیا؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اتنا آئیڈیلائز کیا؟ آج کوئی پی ٹی آئی کا جیالہ ہے تو بس وہ بس اس سے بھی کوئی جو ہے نا وہ جو اس کے ایموشنز ہیں کوئی اس کو میچ نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنے چلا ہوا ہے اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا. عوام کا کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ کہ کرکٹ ورلڈ کپ آئے تو سارے کرکٹر بن جاتے ہیں, الیکشن آئے سارے پولیٹیشین بن جاتے ہیں, تو محرم آئے تو سب حسینی بن گئے. یہ دین نہیں ہے ہمارا. ہمارا دین تھرو آؤٹ پورے سال کے لیے ہے. ہاں یہ ڈیٹس آتی ہیں, اس میں ہم نے اپنے آپ کو ریوائو کرنا ہوتا ہے, ریمائنڈ کروانا ہوتا ہے کہ ہم ہیں کون. یہ اس لیے آتا ہے, یہ اس لیے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کر کے گئے. اب یہ واقعہ کربلا جو تھا یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں سیٹ کیا اور آج تک امت میں ریوائیو ہے, چلا آ رہا ہے, کیونکہ اس سے ہم نے لیسنز لینے. اگر لیسنز نہ لینے ہوتے, مجھے بتائیں, اللہ سبحانہ وتعالی ویسے ہی ان کے مقامات بلند کر دیتے, کیا ہو جاتا؟ اللہ کو ضرورت تھی کیا واقعہ کربلا کی مقامات بلند کرنے کے لیے؟ کوئی اللہ کو ضرورت نہیں تھی. لیکن آج کے نوجوان ایسے ہیں, آج کی یوتھ ایسی ہے, تھوڑی سی تکلیف پہنچے اللہ کی طرح, تھوڑی سی تکلیف پہنچے ایتھیسٹ ہونے لگ پڑتے ہیں.
تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے کہ لو جی مطلب ہماری دعائیں نہیں سنیں گی، یہ ہو گیا، اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں. کیا اہل بیت کے ساتھ جو ہوا، کوئی ایک ایگزامپل آپ کو اس وقت ان میں یا صحابہ میں کوئی نظر آتی ہے جس نے ایک دفعہ کہا ہو کہ اللہ کی طرف، اللہ کے ہونے پہ شک کیا ہو؟ بھئی یہ تو اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں، اللہ کے نبی جن کے لیے کائنات بنائی گئی، اللہ کے نبی کہ جن کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ان کے گھر والے ہیں اور ان کے ساتھ ایک معاملہ ہو رہا ہے. اس ٹائم کسی ایک بندے نے یہ نہیں کہا. اور آج کے نوجوان جو ہے نا، وہ جی مسلمان پیس رہے ہیں، تو اگر مسلمان حق پہ ہوتے تو پیس کیوں رہے ہوتے؟ عجیب لاجکس ہیں. تو اس لیے یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ صرف کوئی ایک اس کو جسٹ اس لیے گزار دینا یہ حل نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس سے کچھ لیسنز لے کے اپنی شخصیت کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آنی ہوتی کہ حق پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے. آج جو ہے نا وہ آج کوئی بچہ جو ہے نا، کوئی بچی، کچھ لڑکا تھوڑی سی داڑھی بڑھانا شروع کر دے، بچی کو حجاب لینا شروع کر دے، سب سے پہلے تو پورا خاندان اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کے دوست اس کے خلاف ہوتے ہیں، پوری سوسائٹی پوری کمیونٹی اس کے خلاف ہوتی ہے. کوئی حافظ صاحب نہ کہہ دے، کوئی مولانا صاحب نہ کہہ دے، کوئی ملوانی نہ کہہ دے. اس طرح کے ٹیگز کے لیے جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں اور دین پر ہی نہیں چل پا رہے ہوتے. تو یہ ہماری محبت ہے. محرم تو یہ ریوائیو کروانے آیا تھا کہ بھئی اپنے دل میں صرف اگر ویلیو دینی ہے تو اللہ کو دینی ہے اور کسی کو نہیں دینی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صرف اللہ کو ویلیو دی. اپنی جان لٹا دینا یہ اچھا، اپنی جان لٹانا بھی آسان ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کی جان اپنے سامنے لٹوانا یہ اپنی جان لٹانے سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے. ایک پین وہ ہوتی ہے جو آپ تنے تنہا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ کم ہوتی ہے. ایک وہ پین ہوتی ہے جو آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والے بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں، وہ پین اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. انسان کہتا ہے کہ یہ ساری تکلیف میرے پہ آ جائیں، میں بیئر کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں، میں اپنے بہنوں پہ، اپنے بھائیوں پہ، اپنے گھر کی خواتین پہ، اپنے بچوں پہ میں یہ نہیں فیس کر سکتا. میں یہ نہیں فیس کر سکتا. لٹرلی ایسا ہی ہوتا ہے. انسان اپنی ذات پہ چیزیں برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے گھر والوں پہ نہیں برداشت کر سکتا. گھر والوں پہ تکلیف برداشت کرنا، گھر والوں کی جان اپنے سامنے لٹتے دیکھنا، یہ اپنی جان کے لٹنے سے کہیں بڑی چیز ہے. اپنی جان دینا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن اس موقع پہ اپنے گھر والوں کی، انسان کہتا ہے بس میرے ساتھ کر لو جو کرنا ہے، میرے گھر والوں کو چھوڑو. لیکن ان حضرات نے یہ ثابت کیا کہ اب ہم بھی کچھ نہیں، ہمارے گھر والے بھی کچھ نہیں، اے اللہ تیرے لیے تو سب کچھ ہے. یہ وہ چیز تھی جو ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی تھی. لیکن ہمارے اندر ویلیو کس چیز کی ہے؟ مال پیسے کی ویلیو بالکل ہے. ہمارے اندر سوشل سٹیٹس کی ویلیو ہے. ہمارا سوشل سٹیٹس ہی ہونا چاہیے، ہمارے جو ہے نا ہماری ناک ہونی چاہیے، ہمارا فیم ہونا چاہیے. آج کل تو کوئی نیکی بھی کرے نا تو جب تک وہ دو چار سٹیٹس نہ لگا لے کہ جی میں نے یہ کام کیا، اس کو بھی سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا. وہ غلطی سے کوئی قرآن پڑھ ہی لینا تو وہ بھی پورے جہان کو جب تک بتا نہیں نہ دے گا کہ ہاں جی میں نے یہ کام کیا ہے. یہ حضرات ایسے نہیں تھے. یہ حضرات تو خالص اللہ کے لیے تھے. ان کے دل میں صرف ویلیو تھی تو اللہ کے لیے تھی. انہوں نے نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلانے کیا کہیں گے. اور آج ہم دین پر صرف اس لیے نہیں چل رہے ہوتے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج سارے پردہ ایک فیشن بن جائے، پورے شہر میں پردہ شروع ہو جائے نا، تو جو پردہ نہیں بھی کرتی نا اس کے لیے بھی پردہ کرنا آسان ہو جائے گا. سب نماز پڑھنے لگ جائے نا تو جو نہیں پڑھا اس کے لیے پڑھنا بھی بہت آسان ہو جائے. تو ہم یہ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ بہت سارے کام نہیں کر پا رہے. تو اس لیے یہ جو پورا ایک واقعہ تھا اور یہ پوری ایک چیز تھی جو ہمیں ریوائیو کرواتی ہے، وہ اس چیز کو کرواتی ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں چینج کیا لے کر آنا ہے. صرف واقعہ سن لینا، صرف اس سے مطلب اب آپ کو کیا ثابت کیا جائے کہ اہل بیت کتنے اعلیٰ مقام ہے. اب یعنی کہ سورج کے بارے میں، سورج جو ہے نا وہ روشنی دیتا ہے، اب آپ اس کے بارے میں کتنے دلائل دے سکتے؟ وہ دیتا ہی دیتا ہے. اہل بیت جو ہے وہ سورج کی طرح، ان کے مناقب ہیں ہی ہیں، ان کے فضائل ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے فضائل سے ہم نے کیا لینا ہے؟ کیا صرف واقعہ سن کے گزر جانا ہے کہ ہاں جی وہ اتنے بڑے تھے بس ہماری لائف میں کوئی چینج نہ آیا؟ یہ تو نہیں ہے اس کا مقصد. آپ علماء سے پوچھیں گے آپ کو بے شمار کتابیں بھری پڑی مل جائیں گی ان حضرات پہ.
حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کتابیں بھری پڑی مل جائیں گی، اتنے عظیم لوگ تھے یہ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ پہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ، کیا کمال لوگ تھے. لیکن ہم لوگ کیسے اپنی لائف کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہماری جوانی جب ان کے سامنے جائیں گی تو وہ کہیں گے ہم نے تو جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، ہم تو لڑ گئے تھے. اور آج آج ہم لوگ جو ہیں، ہمیں کوئی جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا سیکریفائس ہم سے کوئی نہیں مانگ رہا. ہمیں تو صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے، بس وہ ہم سے نہیں ہو رہا. اور یہ حضرات جو تھے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے اندر سے نا ایک خواہش نکلتی جا رہی ہے شہادت کی، کہ ہم لوگ نا اب تو دعاؤں میں بھی یہ چیز نکل گئی کہ اللہ ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما. پتہ نہیں ہم نے کیا چیز، دنیا سے محبت ہو گئی نا بہت زیادہ، مرنے کا دل نہیں کرتا. آج اگر مرنے کی بھی بات ہو نا، تو ہم جب تک اپنے جو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں پتہ کیا آتی ہے بات، کہ جو لوگ ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا ان کا کیا ہوگا، بیوی بچے اور یہ لوگ، ان کا کیا ہوگا. اس وجہ سے ہم یہ بات نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے، سکھائی یہ دعا، صحابہ مانگا کرتے تھے. تو آج ہمارے اندر سے نا شہادت کا شوق بھی نکل گیا. یہ کربلا میں ایک اہم کانسیپٹ شہادت کا ہے کہ اتنا تم اللہ کے لیے ہو جاؤ کہ اللہ کے لیے اپنی جان دینا بھی مشکل نہ رہے. یہ وہ لیول ہے جو اچیو کرنا تھا. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ دعا کرے یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، تو یہ دعا بھی دل سے نہیں نکل رہی ہوتی، ڈر رہے ہوتے اندر، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے غالباً کہ جو شخص شہادت کی دعا مانگتا رہتا ہے، اگر وہ نیچرل ڈیتھ بھی مرے، اللہ اس کو شہیدوں میں ہی اٹھائیں گے، کیونکہ وہ سنسیریٹی کے ساتھ دعا تو مانگتا تھا. آج ہم کم سے کم یہ دعائیں تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت اللہ آپ ہمیں عطا فرما، ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، کہ ہم بھی ان شہداء میں کہیں نہ کہیں لکھے جائیں اور حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھیں. آج ہم اپنی ایگوز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حق بات کے لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ بھئی یہ حق چیز ہے، اس پر کھڑے ہونا ہے، اس پر سٹینڈ لینا. دین حق ہے، اس کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے سیکریفائز کرنا ہے. آج آپ بیان کے لیے ٹائم سیکریفائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ علم دین پڑھنے کے لیے ٹائم سیکریفائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، ذکر کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو آپ نے اپنی ٹائم کا سیکریفائز آپ دیتے نہیں ہو، آپ مال کا سیکریفائز آپ دیتے نہیں ہو کہ دین کے کاموں میں لگاؤ، اور آپ جان کا سیکریفائز کیسے دو گے؟ یاد رکھیں یہ تربیت ہے، یہ تھرو آؤٹ ایک تربیت ہوتی ہے. انسان اپنے ٹائم کا بھی آپ سیکریفائز دینے کی عادت ڈالیں. یاد رکھیں سیکریفائز کے بغیر کچھ نہیں ملنا. آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. ایک نرسری کلاس بھی سیکریفائز کے بغیر پاس نہیں ہوتی. اور وہ سیکریفائز یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے اتنا بڑا سیکریفائز کرنا ہے، یہ تو ہمیں ایک ایگزامپل دکھائی گئی ہے کہ دیکھو ان حضرات نے تو اللہ کے لیے یہ بھی قربان کر دیا اور پھر بھی اللہ سے راضی رہے، اینڈ تک اللہ سے راضی رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ سے راضی رہے. اللہ سے وہ نہیں کیا کہ جو ہم کرتے ہیں. ہم تو فوراً ڈاؤٹ میں ہی آ جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات کدھر ہے، ڈاؤٹ میں ہی آ جاتے ہیں. ادھر کی کوئی شخص جو ہے نا وہ پسند کی شادی کے لیے دعا نہ مانگ رہا، اس کی پسند کی شادی نہ، وہ ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے اللہ کی ذات کدھر ہے، اتنا مانگا تھا کہاں گئے، شادی پھر پسند کی نہیں ہوئی. لائف کی ٹریجڈیز ہو جاتی ہیں، ہم اسی میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میری لائف کے ساتھ، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. ان حضرات نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، ہم تو اللہ کے نبی کے گھر والے تھے، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا. تو شکوہ نہیں ملتا آپ کو، تو یہ شکوے ہمارے اندر ہو جاتے ہیں. دیکھو ایک ہی زندگی ملی ہے، ایک ہی دفعہ جینا ہے، کیوں نہ اللہ کے لیے جی کے دیکھ لو، کیوں نہ اللہ کے لیے جی کے دیکھ لو، اللہ کے لیے سب کچھ لوٹا کے دیکھ لو، کر کے تو دیکھیں. اللہ اٹھا نہ دے پھر کہیے گا. اب ایک اور چیز یہاں سے آپ کو بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کے جو سرکمسٹانسز ہیں، یہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا چیز حق ہے، کیا چیز جو ہے نا وہ غلط ہے. دنیا کی عدالتیں کافی نہیں ہیں. بظاہر دیکھا جائے تو یزید کا لشکر جو تھا وہ غالب ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مغلوب ہے، بظاہر یہ لگتا ہے. اگر اس دنیا کو ہی آپ سب کچھ بنا لو تو آپ کے تو اسٹینڈرڈز ہی الٹ پلٹ ہو جائیں گے. ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی اس دنیا کے اسٹینڈرڈز پہ فیصلے نہیں کرتا، کوئی بھی ڈیسیجن کرتا ہے وہ ہمیشہ آخرت کا ترازو رکھ کے کرتا ہے.
کیونکہ اس دنیا میں انصاف مل ہی نہیں سکتا ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ یہاں انصاف کا ترازو پورا آ ہی نہیں سکتا. اب ہٹلر نے اگر لاکھوں بندہ مارا ہے, اب آپ انصاف دلوا سکتے ہو؟ ہٹلر کو مار بھی دو تو یہ تو ایک جان گئی ہے, اس نے تو لاکھوں جانے لی ہیں. تو اس لیے جو کربلا کا واقعہ ہے, جو جتنا بڑا یہ واقعہ ہے, کیا اس دنیا میں جو کرنے والے ہیں کیا ان کو سزا مل سکتی ہے؟ اتنا بڑا واقعہ, اس کی سزا بھی آخرت میں ملے گی. تو بظاہر دنیا کے جو ڈائنامکس ہیں وہ آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کا قافلہ جو ہے نا وہ تو اپنی جان سے چلا گیا, پورا خاندان جو تھا نا وہ اپنی جان سے چلا گیا. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ مغلوب ہے, لیکن واللہ وہ مغلوب نہیں ہے, وہ غالب ہیں. آج ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے بچے کا نام حسین رضی اللہ عنہ تو رکھے گا, یزید نہیں رکھے گا. تو یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے, یہ لیگیسی ہے جس کو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے, اور یہ وہ لیگیسی ہے جو ہم تک آئی ہے. تو دنیا میں بظاہر اگر آپ کو لگ بھی رہا ہو نا کہ میرا دین کا یہ کام کرنے سے یا اس حق پر چلنے سے مجھے بظاہر دنیا کا نقصان ہوگا, تو وہ کام لازمی کر لیں, اس نقصان کو اون کر لیں, اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر نکالیں گے. اگر آپ حق پہ ہیں اللہ اس میں سے خیر نکالیں گے. حق کو نہ چھوڑیں. بظاہر آپ کو دنیا کے نقصانات نظر بھی ہیں, حق کو نہ چھوڑیں, حق کو نہ چھوڑیں. یہ لیسن ہے ہمارے لیے. آج تو ہم اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے حق کو چھوڑ دیتے ہیں, سچ کو چھوڑ دیتے ہیں, جھوٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ ہمارا حال. ہم اپنی ایگوز کے لیے فرعونوں کے سامنے جھک جاتے ہیں, ڈرپوک بھی ہم ہو جاتے ہیں, ہم معاشرے سے ڈر جاتے ہیں. یہ لوگ ہمیں دین کا تانا ہی نہ دے دیں, یہ لوگ ہمیں مولوی کا تانا ہی نہ دے دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان حضرات سے سچی محبت نصیب فرمائے اور اپنی لائف میں ان کو ریفلیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.